عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں آپ کو 3 ٹاپک پر لیکچر دوں گا۔ ان میں سے پہلا ٹاپک ہے دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، اور اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے ہمارا تحریک خلافت، اور تیسرا ٹاپک ہے ہمارا قرارداد پاکستان۔ عزیز طلباء، یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دو قومی نظریے کو سب سے پہلے جناب سر سید احمد خان نے پیش کیا۔ اس میں ہمارے برصغیر کے حالات و واقعات کو بنیاد بنایا گیا تاکہ اس سے پہلے تو یہ ایک ساتھ رہ رہے تھے، لیکن اب زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہاں ہندوستان میں دو قومیں، بڑی قومیں ایک ساتھ رہتی تھی، اور اکثر بزرگوں کا، رہنماؤں کا خیال یہ تھا کہ انگریز یہاں سے چلا جائے، ہم دونوں قومیں ایک ساتھ رہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے سر سید احمد خان نے اس چیز کی نفی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کے مذہب، ان کی تہذیب، ان کی رسم و رواج، ان کی سیاسی نظریات، سماجی طرز عمل، ثقافت اور روایت اور اقدار میں کسی قسم کی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ اس لیے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ملک دیے جائیں تاکہ وہ اپنی مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ وہاں رہ سکے، اور ہندو اپنی مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ دوسرے ملک میں رہ سکے۔ یہ نظریہ جناب سر سید احمد خان نے پیش کیا، جسے بعد کے لیڈروں نے اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت محسوس کی، اور سر سید کے مرنے کے بعد، ان کی وصال کے بعد، اسے عملی جامہ پہنایا گیا، کیونکہ یہ دونوں قومیں ہر طرح سے علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ لہذا دو قومی نظریوں کے بانی جناب ٹو نیشن تھیوری کے جو بانی تھے وہ سر سید احمد خان تھے۔ اب ہمارا دوسرا ٹاپک ہے خلافت، تحریک خلافت۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں ہمارے پورے ہندوستان پر انگریز حکمراں تھے، وہ ہم پر حکومت کرتے تھے، انہوں نے نوکریاں بھی دی، انہوں نے فوج میں ایک بہت بڑی مقدار میں ہمارے مغربی بنگال کے لوگوں، جوانوں کو بھرتی کیا اور بڑی مضبوط فوج تیار کی۔ اس میں یہ فوج تو تیار ہو گئی، وہاں پر جنگ عظیم چھڑ گئی۔ جنگ عظیم چھڑنے پر انگریزی فوج تھی، یعنی یہ جو فوج تھی یہ بھی تھے بیچ میں ہندوستانی، لیکن تھی انگریزی فوج۔ انہوں نے مقابلے کے لیے یورپ کے سائٹ پر ہماری اسی نئی بھرتی فوج کو بھیج دیا، لیکن وہاں کے حالات، وہاں کے موسم، وہاں کی ٹھنڈ کی وجہ کو یہ برداشت نہ کر سکے، وہاں بے موت مارے گئے، بیماریاں ان کو لگ گئی، ٹھنڈ کو یہ برداشت نہیں کر سکے، تو رزلٹ یہ نکلا کہ ان کو واپس بلا لیا گیا، یہ ہندوستان واپس آ گئے۔ اب انہیں ترکی فوج کے مقابلے کے لیے عرب کی طرف
بھیجنے کا پروگرام بنایا، جہاں پر انہوں نے جانے سے پہلے کچھ شرائط رکھی۔ اول تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے محکوم ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ نے ہمیں بھرتی فوج میں اسی لیے کیا کہ ہم آپ کی جگہ پر لڑیں، لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ سلطنت عثمانیہ جو عرب میں ان کی حکمرانی تھی، ان کی فوج کے مقابلے کے لیے اگر آپ ہمیں بھیجتے ہیں تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، یہ شرائط انگریزی حکومت کے سامنے رکھ لی۔ انگریزی حکومت نے ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے جو شرائط تھے، یعنی پہلی شرط ان کی یہ تھی کہ اگر ترکی فوج ہار گئی تو آپ ان کو یا ترکی کی سلطنت عثمانیہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور نہ ہی ان لوگوں سے کسی قسم کا انتقام لیا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مان گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ ہماری جگہ لڑے، ہم آپ کے تمام شرائط کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اسی طرح یہی فوج، ہندوستان سے فوج عرب گئی، اور انہوں نے یہاں تک کہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد جہاں ترکی فوج تھی، ان کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ ہوا، اور انہوں نے ان کو شکست ہو گئی، کیونکہ ایک طرف تمام یورپ اور دوسری طرف چند ملک، تو انہیں شکست ہو گئی۔ اس طرح شکست کے بعد ہماری یہ فوج واپس آ گئی۔ مسلمان تھے ان میں زیادہ تر، بلکہ 95% مسلمان تھے، یہ یہاں واپس آ گئے، اور وہاں پر انہوں نے، انگریزوں نے اپنی اس زبان سے پھر گئے، اور انہوں نے وہاں انتقامی کارروائیاں شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو جغرافیائی لحاظ سے جو علاقے تھے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ اسی وقت، اسی دور میں، یعنی سعودیہ کو حجاز مقدس کہتے تھے، یہ علیحدہ کر کے اسے سعودی عرب بنا دیا گیا۔ اسی طرح دبئی، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات اور دیگر جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان کو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور دیگر بھی انتقامی کارروائیاں ان کے ساتھ ہوتی رہی۔ اب یہاں انہوں نے، یہاں کی جو فوج تھی، جو مسلمان تھے، انہیں اپنے ترک بھائیوں کا اور اس طرح ان کے انتقامی کارروائیوں کا بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے میدان میں آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، لیکن آپ تو اپنی زبان سے پھر گئے۔ تو بہرحال وہ تو ان کا یورپین الائنس تھا، وہ سارے کے سارے اس بات پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی، ان کے ٹکڑے کر دیے جائے، علیحدہ علیحدہ ممالک کر دیے جائے۔ اب یہاں پر انہوں نے کھل کر، ہمارے مسلمان جو اس وقت کی لیڈر تھی بی اما نے تحریک خلافت شروع کی۔ تحریک خلافت بی اما نے شروع کی، اور بی اما کون تھی؟ یہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ تھی، اور انہوں نے اب سرعام جلسے منعقد کیے اور دیگر تحریکیں شروع کر دی کہ ہم انگریزوں سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، ہم انگریزی حکومت کو نہیں مانتے۔ اس طرح ان کو بڑی سخت سزائیں دی گئی۔ جو لیڈران سامنے آئے انہیں، ان پر FIR وغیرہ کاٹے گئے۔ مولانا محمد علی جوہر جو اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اس تحریک میں پیش تھے، انہیں ہندوستان سے گرفتار کر کے ان پر مقدمہ کہاں چلایا گیا؟ ان پر کراچی میں خالق دینہ ہال میں ایک خصوصی ٹریبونل قائم کر کے یہاں اس پر مقدمہ چلایا گیا، اور ان دونوں بھائیوں کو کراچی سینٹرل جیل میں قید رکھا گیا۔ ایک زمانے تک انہوں نے یہ صعوبتیں برداشت کی، لیکن ان پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ بہرحال آج جو ہم کچھ جگہ اپنے کراچی میں دیکھتے ہیں، یعنی یہ خالق دینہ ہال
یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مولانا محمد علی جوہر اور ایک اور عالم دین تھے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انگریزی فوج میں بھرتی ہونے کو حرام قرار دیا گیا تھا، ان پر اسی خالق دینہ حال میں مقدمہ چلایا گیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب مولانا انور شاہ کو لایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ نے یہ آپ پر چارج شیٹ لگ رہی ہے، کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہم انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس کی تنخواہ حرام ہے؟ تو انہوں نے بالکل ہاں میں جواب دیا کہ جی ہاں، یہ فتویٰ میں نے دیا ہے، اور اس پر اگر کوئی شرعن حجت ہو تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ اس طرح انہوں نے جناب مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ نے یہ تحریک خلافت شروع کی، اور یہ تحریک چلتے چلتے رواں دواں تھی، جو ایک طویل عرصے تک چلی، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ بی اماں فوت ہو گئی، ان کے بیٹے ٹھیک ہے آزاد تو ہو گئے، لیکن ان پر سخت پابندیاں عائد کی گئی، تو یہ تحریک خود بخود ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے مقابلہ کیا۔ اب تیسرا ٹاپک ہے ہمارا قرارداد پاکستان۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرارداد پاکستان میں جس وقت قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اس وقت مسلم لیگ کے صدر جناب ہمارے بابا قوم جناب قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور اس قرارداد کا مقصد مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک قائم کرنا تھا۔ یہ قرارداد لاہور میں ایک جلسے میں پیش کی گئی۔ آج مینار پاکستان جس جگہ پر بنایا گیا ہے، یہ اسی قرارداد کا یادگار ہے۔ اس جگہ پر اسٹیج پر کرسی لگائی گئی، اور یہاں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس جلسے کی صدارت کی، جس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ یہ قرارداد، ابھی آپ کہیں گے یہ قرارداد 23 مارچ سن 1940 کو شیر بنگال جناب مولوی فضل حق نے پیش کی تھی، اور اس کو اس جلسے کے جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع تھے، انہوں نے اس کی تائید کی۔ اس طرح مسلمانوں کے علیحدہ ملک کا جو خواب دیکھا گیا تھا، وہ جو 14 اگست سن 1947 کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچا۔ عزیز طلباء، آج کے ان 3 ٹاپک پر میں نے سرسری طور پر آپ لوگوں کو بتا دیا، اکثر و بیشتر آپ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ امتحان میں مسٹ ہے۔ ٹو نیشن تھیوری، قرارداد خلافت تحریک، اور قرارداد پاکستان۔ اب ان تینوں ٹاپک کے بعد اب انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں جب جائیں گے، اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی نہیں، کیونکہ اس وقت جو کچھ بتاؤں گا وہ اسی ٹاپک پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم۔